مثلا همیشه 25 روز پس از پاک شدن دوباره خونریزی شروع می شود. اس کا نام ہے وقتیہ. پانچویں قسم کہتے ہیں خونریزی او جو ہے تعداد کے لحاظ سے بھی مشخص اور منظم ہے، شروع وقت کے لحاظ سے بھی معین اور مشخص اور منظم ہے. مثلا ہمیشہ مہینے کی 20 تاریخ کو یہ خونریزی شروع ہو جاتی تھی اور 5 دن کے بعد، دقیقاً 5 دن کے بعد وہ پاک ہو جاتی تھی. تو یہاں اس خاتون کو کہیں گے وقتیہ عددیہ. وقتیہ بھی ہے اور عددیہ بھی ہے. ان 3 قسموں میں، 3 صورتوں میں کہتے ہیں حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں در این 2 صورت، یہ ظاہراً 2 صورتوں کا حکم بیان کرے، تیسری کا حکم اس نے بیان نہیں کیا. کہتے ہیں کہ یہ 2 صورتیں جو ہیں، یعنی چوتھی قسم اور 5ویں قسم، یہ 2 کا حکم بیان کر رہے ہیں. یہ 2 صورتیں جو ہیں، در این 2 صورت چون وقت شروع خونریزی مشخص است، از ابتدای شروع باید آن را حیض به حساب آورده و به احکام آن عمل کند. کہتے ہیں چونکہ خونریزی کے آغاز کا وقت معین اور مشخص ہے، لہذا اسی ابتدا سے اور شروع سے اس کو بعنوان حیض حساب کیا جائے گا اور اس پر عمل کیا جائے گا. لہذا چوتھی اور 5ویں جو صورت تھی، اس کی بھی پوزیشن واضح ہو گئی اور پہلی، دوسری، تیسری کی پوزیشن بھی واضح ہو گئی. اب رہا مسئلہ ایک صورت کا اور ایک چھٹی قسم کا. کہتے ہیں کہ عادت منظم خونریزی میں تھی کسی وقت زمانے میں، لیکن وہ بھول چکی ہے. مثلا گزشتہ سالوں میں ایک خاص منظم طریقے سے اس کو خونریزی آتی تھی. یوم شروع، یوم اختتام، مجموعاً ایام کتنے ہوتے تھے، یہ سب معلوم تھے، لیکن اب بھول چکی ہے کہ کس طرح. کہتے ہیں کہ اس صورت میں ہم اسے ناسیہ کہیں گے. نام بھی بتا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر نشان ہے خون قاعدگی درد، اگر وہ علامات جو حیض کی ہیں وہ ہیں، اس صورت میں یا یقین کرے کہ 3 دن تک یہ خون جاری رہتا ہے تو اسے حیض کا حساب کیا جائے گا، بعنوان حیض شمار کیا جائے گا اور احکام حیض پر عمل کرے گی. اب رہا مسئلہ احکام دوران قاعدگی اور خواتین کے کچھ اور احکام. انشاءاللہ اس کو ہم ختم کر کے بحث وضو کے بارے میں بعد میں گفتگو کریں گے. کچھ جلدی سے ہم چل رہے ہیں. دیکھیے چند احکام ہیں اسی ایام حیض کے حساب سے خواتین کے لیے، جس کو دوران قاعدگی کہتے ہیں. کہتے ہیں پہلا حکم یہ ہے، در مدت قاعدگی انکارها بر بانوان حرام است. مندرجہ ذیل امور اس خون حیض کے عرصے میں حرام ہے. نمبر 1 طواف اور نماز کعبہ. نمبر 2 کارہائی کی بر جنب حرام است، اور تمام وہ کام جو جنب شخص پر حرام تھے، تمام کے تمام کام اس پر بھی حرام ہوں گے. مثال کے طور پر مسجد میں ٹھہرنا وغیرہ، جو کہ صفحہ نمبر 81 پر گزر چکا ہے. یہ 2. تیسرے نمبر پر آمیزش و ہمسر برائے زن و مرد ہر دو حرام است. یعنی خاتون کے لیے بھی حرام ہے اور خود جو اس کا شوہر ہے اس کے لیے بھی حرام ہے. نمبر 2 یہ پہلا حکم تھا. بس یہ چیزیں ہو گئی جو حرام. در ایام قاعدگی، ایام حیض میں نماز اور روزہ عورت پر واجب نہیں ہے، وہ نماز کی قضا بھی نہیں ہے، لیکن واجب روزوں کی قضا ہے. وہ رمضان گزرنے کے بعد اسے بجا لا سکتی ہے، وہ انہوں نے قضا. نمبر 3 کہتے ہیں کہ آیا شرعی لحاظ سے کچھ ٹیبلیٹس وغیرہ ہوتی ہیں یا میڈیکل میں کچھ دوسرے طریقے ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے یہ خونریزی جو ہے بند ہو جاتی ہے. کیا یہ کام ٹھیک ہے کہ خاتون وہ ٹیبلیٹس استعمال کرے تاکہ خونریزی نہ آئے اسے؟
حیض نہ آئے، یا وہ جو میڈیکل میں دوسرے کچھ طریقے ہیں ان پر وہ ان کے مطابق عمل کرتی ہے، تو کیا یہ چیز صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے اسلامی نقطۂ نظر سے؟ کہتے ہیں کہ اگر خاتون کے لیے نقصان نہ ہو اس چیز کا تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اشکال اور اعتراض نہیں ہے. اگر تو اس کے لیے ضرر ہے، نقصان ہے، تو حرام ہے یہ کام. دوسرا عنوان جو ہے وہ یہ ہے کہ وظیفہ زن پس از قطع قاعدگی. ایام حیض ختم ہونے کے بعد وظیفہ کیا ہے خاتون کا؟ نمبر 1 3 وظیفے اور 3 ذمہ داریاں بیان کر رہے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ کہتے ہیں کہ خونریزی ختم ہونے کے بعد اور اس ایام حیض کے ختم ہونے کے بعد اس خاتون کو چاہیے کہ حیض کا غسل انجام دے، نماز اور دوسری عبادات بھی انجام دے. نمبر 2 غسل حیض با غسل جنابت نیت کے علاوہ کوئی تفاوت نہیں رکھتے آپ اس میں. یہ دونوں کیفیت دونوں کی ایک ہے، فقط نیت میں فرق ہے. تیسرے نمبر پر کہتے ہیں کہ با غسل حیض بے تنہائی نمیتوان نماز خوان بلکہ باید بے علاوہ غسل وضو ہم گرفت. پہلے بھی وہ بیان کر چکا تھا، کلی صورت میں بھی جزیات میں بھی. نفاس کی بحث میں جب پہنچا تو اس نے یہی کہا تھا کہ اگر کوئی عورت نفاس کے خون سے پاک ہو چکی ہے اور وہ غسل نفاس کر چکی ہے تو نماز اس غسل کے ساتھ نہیں پڑھ سکتی. لہذا نماز کے لیے ضروری ہے کہ یہ دوبارہ جا کر وضو کرے گی اور نماز ادا کرے گی. یہاں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ عورت جو جس کا حیض ختم ہو چکا ہے اور وہ غسل حیض بھی کر چکی ہے، پاک اور پاکیزہ ہو چکی ہے، لیکن نماز نہیں پڑھ سکتی سوائے اس کے کہ جائے وضو کرے اور پھر نماز ادا کرے. اچھا، اگر انسان پیش از غسل وضو بگیرد بہتر است. کہتے ہیں کہ بہتر ہے انسان کے لیے کہ غسل سے پہلے ایک وضو کر لے. کہتے ہیں یہ بہتر عمل ہے. یہ بحث تھی خون حیض سے مربوط. اب ہے بحث استحاضہ کے متعلق. کہتے ہیں کہ استحاضہ معمولاً زرد رنگ کا ہوتا ہے اور سرد ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے، برعکس اس کے حیض کے کہ جو گرم ہوتا ہے، سوزش کے ساتھ ہوتا ہے وغیرہ. بدون فشار، وہاں قید تھی، فشار کے ساتھ آتا ہے، سوزش کے ساتھ آتا ہے، اور غلیظ ہوتا ہے. وہاں کیا تھا؟ غلیظ ہوتا ہے. یہاں کیا ہے؟ غلیظ نہیں ہے. بس نہ فشار ہے، نہ سوزش ہے، نہ غلیظ ہے وغیرہ. لیکن ممکن ہے کبھی کبھی پررنگ ہو، گرم ہو، غلیظ ہو اور فشار سے. یعنی غالباً ایسا سمجھے 95% ایسا ہی ہوتا ہے، بغیر ان نشانیوں کے آتا ہے. نہ اس میں فشار، نہ سوزش. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے 5% کہ پررنگ ہے، گرم ہے، غلیظ ہوتا ہے، یا فشار اور سوزش کے ساتھ بھی آتا ہے. خون استحاضہ بر اساس کمی و زیادہ دیان بے 10 سے تقسیم ہے. کہتے ہیں کہ زیادہ اور کم ہونے کے اعتبار سے 3 حصوں میں اسے تقسیم کیا جا سکتا ہے. اس خون کو، خون زیادہ ہے کثیرہ، متوسط ہے متوسطہ، کم ہے قلیلہ. بس اگر خون کم آ رہا ہے تو قلیلہ کہیں گے، متوسط ہے، نہ زیادہ ہے نہ کم ہے تو متوسطہ، اگر زیادہ ہے تو کثیرہ. کہتے ہیں بس ان تینوں قسموں میں جو خاتون کی ذمہ داری ہے شرعی وہ بھی متفاوت ہے. اب دیکھیں وہ خون مستحاضہ جو کم ہے، وہ خاتون جس کا خون مستحاضہ قلیلہ ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہتے ہیں برای تشخیص نوع استحاضہ باید مقداری پنبے در داخل بگذارد و کمی صبر کند. کہتے ہیں کہ استحاضہ کی ان 3 قسموں سے کون سی قسم ہے، اس معین کرنے کے لیے خاتون کو چاہیے کہ کچھ کپاس یا روئی، جسے کپاس بھی کہتے ہیں، روئی بھی کہتے ہیں، اس کپاس کو اندر شرمگاہ میں رکھے جہاں سے یہ خون استحاضہ آ رہا ہے، اور کچھ صبر کرے اور پھر اس کو نکال دے کپاس کو. کہتے ہیں کہ اگر صرف اس
روئی کا ایک حصہ ایک طرف جو ہے آلودہ ہو گیا ہے، یا یہ کہ اس روئی کے اندر خون نفوذ نہیں کر چکا ولی از طرف دیگر ظاہر نہ شدے، لیکن دوسری طرف سے ظاہر نہیں ہوا، فقط جس طرف جو اندر گئی ہے وہی، باقی باہر والا حصہ جو ہے وہ ٹھیک ہے اسی طرح ہے، کوئی خون نے سرایت نہیں کی، نفوذ نہیں کیا، تو اس صورت میں اسے کلیلہ کہیں گے۔ اور اس کے لیے نماز وغیرہ کے لیے عورت کو چاہیے کہ اپنے بدن کو پاک کرے، اور احتیاط واجب یہ ہے کہ اس روئی کو بھی چینج کرے، وضو کرے۔ بنابراین استحاضہ قلیلہ غسل ندارت، فرق یہ بیان کریں چونکہ متفاوت ہوگا۔ بس استحاضہ اگر قلیل ہے تو خاتون کے لیے غسل کرنا ضروری نہیں ہے، فقط بدن کو پاک پاکیزہ کر کے نماز ادا کرے گی، اور وہ کپاس وغیرہ روئی بھی چینج کرے گی، وضو کر کے نماز ادا کرے گی۔ نمبر 2، مستحاضہ متوسطہ، کہتے ہیں اگر خون ریزی اس حد تک ہو کہ وہ روئی کے اندر نفوذ کر جاتی ہے، سرایت کر جاتی ہے، اور دوسرے طرف سے ظاہر ہو جاتی ہے، یعنی وہ خون کلیئر ایک طرف سے سرایت کر کے دوسری طرف آشکار اور واضح ہو جاتا ہے، لیکن ولی لباس یا پارچے روی پنبے را آلوده نکند، لیکن اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ وہ اس روئی سے اوپر جو کپڑا لپیٹا ہوا ہے یا روئی کے اوپر جو لباس وغیرہ پہنا ہوا ہے اس کو آلودہ نہ کرے، تو اس صورت میں استحاضہ متوسطہ ہے، اور خاتون کو چاہیے کہ نماز کے لیے گزشتہ جو وظیفے تھے اس کے علاوہ برائے آن نمازی کے قبل از آن یا در بین مستحاضہ شدہ غسل کند، ہر اس نماز کے لیے جو اس سے پہلے یا در بین آن مستحاضہ شدہ یا جس کے درمیان میں وہ مستحاضہ ہو چکی ہے غسل کرنا چاہیے۔ و تا زمانے کی خون ریزی مستحاضہ متوسط ادامہ دار، اور جب تک یہ مستحاضہ متوسطہ کا خون ہے ہر روز نماز صبح سے پہلے غسل کرے گی۔ بنابراین استحاضہ متوسطہ میں در ہر شبانہ روز یک غسل کافی، 24 گھنٹوں میں ایک مرتبہ اسے غسل کرنا چاہیے۔ اگر پس از قطع خون ریزی نیز باید غسل کرے، وہ فرض کرے وہ تو ہر روز کا مسئلہ تھا، اگر وہ خون استحاضہ رک جاتا ہے تو پھر ایک آخر میں اس کو غسل بعنوان غسل استحاضہ کرنا پڑے گا، واجب ہے اس پر۔ اور اب ہے استحاضہ کی تیسری قسم کہ استحاضہ بہت زیادہ ہے، کثیرہ ہے، اس کی نشانی کیا ہے، کیسے پہچانیں گے؟ کہتے ہیں اگر خون ریزی اور وہ خون اتنا زیادہ ہو، خون ریزی اتنی ہو کہ اس روئی تک بھی نفوذ کر جاتا، سرایت کر جاتا ہے، دوسری طرف سے بھی دکھائی دیتا ہے، اور یہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ کپڑا جو روئی سے اوپر ہے یا وہ لباس جو پہنا ہوا ہے خاتون نے اس تک یہ پہنچ جاتا ہے یہ خون، تو اس صورت میں اس کو بعنوان استحاضہ کثیرہ کہیں گے۔ اور خاتون کو چاہیے ہر نماز کے لیے وہ تمام وظائف جو مستحاضہ قلیلہ کے لیے کہے گئے ہیں وہ بھی انجام دے گی۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ دستمال یا لباسی را کی خونی شدہ عوض کند یا آب بکشد، کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کوئی اس نے رومال اوپر رکھا ہے یا کوئی کپڑا رکھا ہے یا کوئی لباس وہ پہنا ہوا ہے تو اس کو بھی چینج کرنا چاہیے، یا آب بکشد یا اس کو دھو دے اور غسل بھی کرے، لیکن نماز ظہر اور عصر کے لیے اس کو ایک ساتھ ہی پڑھے گی اور فاصلہ نہیں دینا چاہیے اسے۔ یہ غسل برائے ہر دو کافی، ایک ہی غسل میں یعنی ظہر کی نماز بھی ادا کرے گی، عصر کی نماز بھی ادا کرے گی، لیکن نماز مغرب اور عشاء کے لیے بھی اسی طرح ہے کہ وہ بھی ایک ہی غسل سے نماز مغرب اور عشاء دونوں ادا کرے گی۔ کہتے ہیں کہ اس صورت میں مستحاضہ کثیرہ کو ہر وعدہ نماز کے لیے، ہر بار نماز کے لیے ایک جدا، چونکہ معمولاً 3 مرتبہ نماز ادا کی جاتی ہے، یعنی 3 وقتوں میں نماز کو ادا کیا جاتا ہے، اگرچہ نمازیں 5 ہیں، نماز صبح ہے اس کے لیے جدا اس کو غسل کرنا پڑے گا، نماز ظہر اور عصر دونوں کے لیے 1 مرتبہ سے غسل کرنا پڑے گا، اور نماز مغرب و عشاء کے لیے یعنی ہر روز 3 غسل سے ادا انجام دینے پڑیں گے۔
آخر میں بونوانے چند مسئلہ بیان کر رہے ہیں. سب سے پہلے استحاضہ متوسطہ اور کثیرہ. کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب یہ جب ختم ہو جائے خونریزی